الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ تاریخی حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلام کی بہت بڑی شخصیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا واقعہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب صحیح احادیث کے حوالے سے بیان کریں گے۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شرف کے لیے، ان کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کبھی ان کو مفلحون کہا، کہیں راشدون کہا، کہیں فائزون کہا، اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جن کے مرتبے اور جن کی فضیلت کو قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے۔ تو ان اصحاب کے اندر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا تذکرہ فرمایا ہے، ان تمام کے اصحاب کے اندر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں، محبتہم عندنا فرض واجب، کہ اہل بیت سے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے نزدیک فرض ہے، واجب ہے۔ ویوجر علیہ، جیسے نماز پڑھنے پر اجر دیا جاتا ہے، روزہ رکھنے پر، زکوٰۃ دینے پر، حج کرنے پر، عمرہ کرنے پر ثواب سے نوازا جاتا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں ویوجر علیہ، اسی طرح اہل بیت سے محبت، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر بھی اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا پہلا نام حرب ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے نام تبدیل کر کے حرب کی بجائے حسن رکھ دیا۔ دونوں حسن اور حسین کے نام کی سلیکشن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند شامل ہے، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ نام پہلے کسی نے نہیں رکھے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، حجب اللہ ہذین الاسمین ان یسمى بہما حتی سمى بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ علیہم السلام، کہ اللہ رب العالمین نے یہ دو نام چھپا کے رکھے تھے۔ یہ نام سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین یہ نام اپنے پیارے نواسوں کے رکھے۔ تمام اہل اسلام کی روحانی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گڑتی دیتے۔ گڑتی دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کے اندر لے کے اس کو چباتے، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برکت لعاب لگ جاتا تو آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے گڑتی دیا کرتے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گڑتی دی۔ گڑتی کس نے دی؟ اگرچہ اس کے بارے میں کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے، لیکن اہل علم کا یہ موقف ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بھی دی کان کے اندر، تو ظاہر ہے گڑتی بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوگی، اور یہ حضرت حسن اور حسین کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر سب سے پہلی جو خوراک پہنچی ہے وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب مبارک تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حد درجہ خوبصورت اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت مشابہ تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرنے والے، آپ کو رات اور دن دیکھنے والے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حسن سے زیادہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن علی عاتقہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر تھے۔ یقول، آپ فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ گویا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں۔ اور دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ، کہ اللہ جو میرے نواسے سے محبت رکھے اللہ تو بھی اسے اپنا پیارا بنا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر تھے۔ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا لعاب وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر بہہ رہا تھا۔ کسی کا لعاب زمین پر گرا، کسی کا کسی کی گود میں گرا، مگر یہ عظمت، یہ مقام سیدنا حسن کو حاصل ہے۔ اللہ عنہ کا لعاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر گرتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہہ دیا، سردار کہہ دیا، تو ان سے بڑا پھر اور سردار کون ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا، ان کا بھی نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جن کا نام حسین رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ ما بین عنقہ الی وجہہ، جو چاہے گردن، چہرہ اور بالوں کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی کو دیکھے تو وہ حضرت حسن کو دیکھ لے، اور جو چاہے گردن سے لے کر ٹخنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ کسی کو دیکھے تو وہ حسین کو دیکھ لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے محبت رکھے گا اللہ رب العالمین اس سے محبت فرمائیں گے اور اسے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، یعنی حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، اور اللہ اس سے محبت فرمائے گا جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحامل الحسین وہو یقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر جنتی بندہ دیکھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی، آپ اسے الٹ پلٹ رہے تھے، میں نے کہا یہ مٹی کیسی ہے؟ فرمایا جبریل بتا کر گئے ہیں کہ حسین کو عراق کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا، جبریل نے وہ مٹی بھی لا کر دی ہے، یہ وہ مٹی ہے جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سونگا بھی کرتے اور بوسہ بھی دیتے اور اپنے گلے سے بھی لگایا کرتے۔ چھوٹے بچوں سے پیار کر کے انسان کبھی اکتا بھی جاتا ہے اور اکتا کر اس کو ڈانٹ بھی دیتا ہے، مگر قربان جاؤں حسنین کریمین کے پیار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ڈانٹا، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں اگر
پشت پر سوار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے، لیکن حسن و حسین پر سختی نہیں کرتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، اچانک حسن و حسین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آ گئے، اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اوپر سوار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی اور دونوں کو اپنے رانوں پر بٹھا لیا۔ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ نے روکنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن سے ہی حسن و حسین کی نیک تربیت فرمائی، جو ہی چلنے کے قابل ہوئے ان کا رخ مسجد نبوی کی طرف کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسن اور حسین لمبے لمبے چوگے اور قمیص ڈالے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے گرتے نظر آ رہے، آپ کو نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، ممبر چھوڑا، جا کے دونوں کو اٹھایا اور آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ شروع کیا۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کا زمین پر گرنا برداشت نہیں کرتے تھے، وہ ان کا کٹنا، ان کا شہید ہونا کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا، ان سے نفرت رکھنے والا اللہ اور اس کے رسول کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب الحسن والحسین فقد احبانی، جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ اشباب اہل الجنہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی جوانوں کا آر قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول قرار دیا، فرمایا کہ یہ دونوں میرے دنیا کے اندر جنتی پھول ہیں۔